إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فرقان کی 3 آیات علی ترتیب تلاوت کی گئی. ان تینوں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تنبیہ اور آگاہ فرمایا ان لوگوں کے حوالے سے جو دنیاوی زندگی میں جس کو چاہتے ہیں دوست بنا لیتے ہیں. شریعت اسلامیہ میں دوست کس کو بنایا جائے، کن کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، کون لوگ یا کس طریقے کے لوگ ہماری اور آپ کی زندگی کو تباہ اور برباد کر سکتے ہیں، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو اور آخرت کی زندگی ہو. غلط دوستیاں، غلط سنگت، غلط صحبت، غلط کمپنی انسان کو ہلاکت اور بربادی تک پہنچا دیتی ہے. پچھلے کئی جمعہ سے ہم اور آپ یہ بات سن رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا ایک طبقہ جو نوجوانوں کا طبقہ ہے، جو کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوا کرتا ہے، حقیقت حال یہ ہے کہ امت مسلمہ کا یہ طبقہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. نوجوان بگاڑ کا شکار ہے. آخر اس کے کیا اسباب ہیں؟ کیوں ایک نوجوان اپنی نوجوانی کی اہمیت اور اپنے نوجوانی کے مقام اور رتبے کو نہیں سمجھ پا رہا ہے؟ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہیں. اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے نوجوانوں کے بگاڑ کا ایک اہم سبب غلط صحبت، غلط سنگت، غلط دوستی، غلط کمپنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں غلط دوستی کا کیا انجام ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی انہی آیات میں فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. کل قیامت کے دن ظالم آدمی، گناہگار آدمی اپنی غلطیوں پر پچھتاتے ہوئے، اپنی غلطیوں پر افسوس کرتے ہوئے اپنا ہی ہاتھ اپنے ہی دانتوں سے کاٹے گا، چبائے گا اور افسوس کرے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش، ہائے افسوس، کاش کہ میں رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، میں صحیح لوگوں کے ساتھ رہتا تو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش، ہائے افسوس، میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. میں نے کس کو دوست بنا لیا؟ اس دوست نے میرے پاس صحیح پیغام پہنچنے کے بعد، قرآن کی آیات پہنچنے کے بعد، نبی کی صحیح سنت پہنچنے کے باوجود اس دوست نے لقد اضلنی عن
عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس دوست نے نصیحت پہنچنے کے باوجود مجھے دور کی گمراہی تک پہنچا دیا، مجھے گمراہ کر دیا۔ غلط دوستی، غلط سنگت، غلط دوست لوگوں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں ہمیں شیطانی راستے پر آنا پڑا، اس دوست نے ہمیں بہکا دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان کا کام تو یہی ہے، عین وقت پر، عین موقع پر وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ دھوکے باز ہے۔ لہذا غلط سنگت اور غلط دوستی کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ آدمی اگر غلط دوستوں کے ساتھ رہے گا، غلط دوستوں سے تعلقات قائم کرے گا، تو وہ غلط دوست چونکہ شیطانی راستے پر ہے، یہ صاحب بھی غلط راستے پر چلے جائیں گے، شیطانی راستے پر چلے جائیں گے۔ اور یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اچھی دوستی ہے تو اس کے اثرات اچھے مرتب ہوتے ہیں، اگر غلط دوستی ہے تو اس کے بھی غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں، انسان کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مثال دے کر سمجھایا تھا کہ اگر نوجوان غلط دوستوں کے ساتھ دوستی کریں گے، غلط دوستوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے، چاہے وہ کتنے بھی اپنے آپ کو نیک کہیں، کتنے بھی اپنے آپ کو صالح شمار کریں، غلط لوگوں کے ساتھ رہیں گے، چاہے کسی بھی معاملے میں، آپ ایک نہ ایک دن غلط ہو جائیں گے۔ اگر آپ نہیں بھی ہوں گے، سامنے والا دیکھے گا کہ صاحب اس کی دوستی تو اس کے ساتھ ہے، ضرور اس کی روش اور اس کا طریقہ یہ اپنا ہی لے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا تھا، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحزيك واما ان تبتاع واما ان تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثا۔ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء، بے شک نیک اور صالح لوگوں کی مثال یا نیک دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال، اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے، عطر بیچنے والے کی طرح ہے، اور برے دوست کی مثال بھٹی چلانے والے کی طرح ہے۔ اور آپ نے اس کی وضاحت فرمائی اور آپ نے کھول کر کہا فنافخ الكير اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبا۔ اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے۔ اگر آپ عطر بیچنے والے کے پاس جائیں گے تو آپ کو عطر کے بارے میں یعنی کچھ عطر آپ کو دے دے گا، اس کا فاوہ آپ کو دے دے گا، آپ لگا لیں گے، استعمال کر لیں گے۔ اگر آپ کو وہ نہیں دیا تو کم سے کم آپ اس کو خرید لیں گے، اگر آپ خریدیں گے بھی نہیں اور اگر وہ عطر لگانے کے لیے دے گا بھی نہیں تو کم سے کم عطر بیچنے والے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کی خوشبو کو روک سکے، آپ اس کی خوشبو کو محسوس کر لیں گے، آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ یہ تو رہا مثال اچھے دوست کی، لیکن وہیں پر غلط دوست کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر دی، کہا وَنَافِخُ الْكِيرِ، بھٹی چلانے والے کی طرح ہے۔ آپ بھٹی چلانے والے کے پاس جائیں گے، اس کا کام ہے بھٹی چلانا، آپ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی چند چنگاریاں اڑ کر آپ کے کپڑے تک پہنچ جائے اور آپ کے کپڑے کو جلا دے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم آپ اگر وہاں جائیں گے تو اس کی غلط بو آپ تک پہنچ جائے گی، یعنی اس کی غلط مہک، اس کی بدبو آپ تک پہنچ جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والی کی طرح ہے، وہاں فائدہ ہی فائدہ ہے، نیکی کی راستے کھلتے ہیں، اور اگر غلط دوستوں کے ساتھ ہم رہیں گے تو برائی کی راہیں کھل جاتی ہے۔ اور جو آدمی غلط دوست کے ساتھ رہتا ہے یا اچھے دوست کے ساتھ رہتا ہے تو وہ اس کے دین پر بھی ہوتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ جو لوگ جس سے دوستی کرتے ہیں
اسی کے منہج، اسی کے دین، اسی کے طرز پر اور اسی کے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہوتے ہیں اسی پر وہ انسان ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، دوستی کس سے کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا جائے اور لوگوں کو اپنے قریب کیا جائے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہا جائے تاکہ زندگی بھی اچھی بنے اور مرنے کے بعد والی زندگی بھی اچھی طرح گزر سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب۔ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، منہج پر ہوتا ہے، طریقے پر ہوتا ہے۔ اگر دوست سود کھانے والا ہے تو سامنے والا دوست بھی سود کھائے گا، اگر دوست حرام کھانے والا ہے تو سامنے والا دوست بھی حرام خوری پر چلا جائے گا، اگر دوست مشرک ہے تو نتیجے کے طور پر دوست سامنے والا دوست بھی مشرک بن جائے گا، اگر سامنے والا دوست کفریہ کام کرتا ہے تو دوست بھی کفریہ اعمال اور کفریہ کام کرنے لگے گا۔ آگے کہا گیا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، سنو، تم سوچ لو، تم دیکھ لو کس سے دوستی کر رہے ہو، ذرا سنبھل کر دوستی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوستی دنیا بھی برباد کر دے اور آخرت بھی برباد کر دے۔ لہذا دوستی متقی لوگوں سے کیا جائے۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، دوستیاں قیامت کے دن صرف متقی لوگوں کی باقی رہے گی۔ آپس میں جو دوستیاں تھیں کل قیامت کے دن دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہونے والی ہیں، لہذا دوست اچھے بنائے جائیں۔ کہا گیا الا المتقون، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپس میں دوستی کرتے ہیں، ان کی دوستیاں کل قیامت کے دن بھی باقی رہیں گی۔ تو نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب میں سے ایک اہم سبب غلط دوستی، غلط سنگت، غلط ساتھی بھی ہے۔ نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب میں سے ایک سبب آج کے دور کا موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال، موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال۔ ہر ہاتھ میں آج موبائل ہے، ہر جیب میں آج موبائل ہے، بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ کل تک بہت ساری چیزیں، بہت ساری گندگیاں، بہت ساری فحاشی، بہت ساری عریانیت کل تک ہم سے دور تھی، اس موبائل نے ہمارے لیے آسان کر دیا اور انسانوں کو شرمسار کرنے والی ایسی گندی تصویریں اور ایسی گندی ویڈیوز بچوں کے ہاتھ میں آ گئیں، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے ہاتھ میں آ گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا کا پورا سماج، پورا کا پورا معاشرہ، پورا کا پورا سوسائٹی گندگی کے گڈھے میں جا کر چلا گیا، فحاشی اور عریانیت کے گڈھے میں چلا گیا۔ آنکھ کے زنا ہو رہا ہے، کان کے زنا ہو رہے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ زنا ہو کر رہیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا لا محالة ذلك لا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واليد زناها البطش والرجل زناها الخطأ واللسان زناه الكلام والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه رواہ مسلم فی کتاب القدر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر انسان کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، ہر انسان کرے گا، مدرک ذلک لا محالہ، لا محالہ وہ اس حصے کو پالے گا۔ فالعینان زناہما النظر، دونوں آنکھوں کی زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، اور دونوں کان کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے۔ واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا غلط باتیں اپنی زبان سے نکالنا ہے۔ والید زناہ البطش، اور ہاتھ کا زنا
غلط چیزوں کو پکڑنا ہے یا غلط ارادے سے پکڑنا ہے. وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَىٰ، اور پاؤں کا زنا غلط ارادے سے اس کو آگے بڑھانا ہے. وَالْقَلْبُ يَهْوِي وَيَتَمَنَّىٰ، نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں. آنکھ کا استعمال غلط ہو رہے ہیں، کان کے استعمال غلط ہو رہے ہیں، زبان کے استعمال غلط ہو رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے وَالْقَلْبُ يَهْوِي وَيَتَمَنَّىٰ، دل کے اندر خواہشات پیدا ہوتے ہیں، دل خواہش کرتا ہے، نتیجہ شرمگاہ تک پہنچتا ہے. وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْدُ وَيُكَذِّبُهُ، اب شرمگاہ چاہیں تو اس کو سچا سمجھ لے یا چاہیں تو جھوٹا قرار دے. یعنی خواہشات نفسانی پروان چڑھتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اصل زنا تک پہنچ جاتا ہے. آج موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور بالخصوص نوجوان طبقہ ان برائیوں میں ملوث ہے. آپ موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھ کا زنا ہے. آپ گندی چیزیں سن رہے ہیں، یہ کان کا زنا ہے. آپ زبان سے گندی باتیں استعمال کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ زبان کا زنا ہے. حد تو یہ ہے ہم خود دیکھتے ہیں گندی چیزیں اور خود سنتے ہیں گندی چیزیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، دوسروں کو سینڈ کر دیتے ہیں. حقیقت ہم بھول جاتے ہیں، اس کے انجام کے بارے میں بھول جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان یاد رکھنا چاہیے. جو لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں، جو نوجوان ایسی غلطی کرتا ہے کہ خود غلط چیزیں دیکھتا ہے، غلط چیزیں سنتا ہے اور دوسروں کو بھیج دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے اندر کہا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان برائیاں پھیل جائیں، غلط چیزیں پھیل جائیں، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، انہیں خوف کھانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو موبائل اور انٹرنیٹ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کی ناقدری نہ کی جائے، اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے. بہت ساری چیزیں آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. سمجھنا چاہیے، اچھی چیزیں دیکھنی چاہیے. حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم غلط کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں اور نوجوانوں کا طبقہ اس میں زیادہ آگے ہے. نوجوانوں کی بگاڑ کا ایک سبب آج کے دور میں مرد اور عورت کا اختلاط، مکس کلچر، ایک ساتھ رہنا. آپ اسکول میں چلے جائیے، کالج میں چلے جائیے، ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اسلام تعلیم پر پابندی نہیں لگاتا، اسلام پڑھنے پر پابندی نہیں لگاتا. ہاں اسلام اتنی بات ضرور کہتا ہے کہ لڑکے کا دائرہ الگ ہونا چاہیے، لڑکوں کا دائرہ الگ ہونا چاہیے، دونوں کے کلاسیں الگ الگ ہونی چاہیے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک ہی کلاس میں بیٹھ رہے ہیں، ایک ہی روم میں رہ رہے ہیں. شادی میں چلے جائیے، میرج ہال میں چلے جائیے، کسی پارٹی میں چلے جائیے، مرد بھی موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، یہاں تک کہ کھانے پینے کا انتظام ایک ساتھ ہو رہا ہے. جہاں مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گی، نوجوان لڑکیاں ہوں گی، نوجوان لڑکے ہوں گے، وہاں برائیاں جنم لیں گی، وہاں فسادات ہوں گے، وہاں غلط ارادے جنم لیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہماری شریعت نے اس سلسلے میں بہت بڑی تعلیم دی ہے اور ہماری شریعت اس سلسلے میں بہت حساس ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں. عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم قال الحم الموت. رواه البخاری في کتاب النکاح. صحیح بخاری کی روایت ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا إياكم والدخول على النساء کہ لوگوں تنہائی میں
اکیلے میں عورتوں کے پاس جانے سے بچو. ایک عورت ہو, ایک مرد ہو, تنہائی میں اکیلے میں جانے سے منع کیا گیا. اس مجلس میں ایک صحابی ہیں, انصاری صحابی ہیں, اٹھ کر سوال کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, افرأیت الحمو, آپ حمو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شوہر کے سگے بھائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ دیور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے کہا, الحمو الموت. جو جتنا قریب ہوتا ہے برائی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. کہا الحمو الموت. الحمو الموت. دیور کے بارے میں پوچھتے ہو, جیٹھ کے بارے میں پوچھتے ہو, چھوٹے کے بارے میں پوچھتے ہو. اپنے یہاں بہت ساری مائیں بہنیں کہتی ہیں شوہر کا چھوٹا بھائی ہے, یہ بیٹا کی طرح ہے, بیٹا کی طرح ہے. یاد رکھیے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے, وہ آپ کا دیور ہے, گرچہ چھوٹا ہے لیکن آپ کا بیٹا نہیں ہے. کہا جاتا ہے بھابھی ماں سمان ہے, ماں سمان نہیں ہے. کہا الحمو والموت, وہ دیور وہ موت ہے, موت تک پہنچا سکتا ہے. لہذا ایسی چیزوں سے بچا جائے. یہاں تک کہ اگر عبادت کا سلسلہ ہو اس میں بھی عورت اکیلے نہیں جا سکتی, تنہا نہیں جا سکتی, غیر محرم کے ساتھ نہیں جا سکتی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوتي كذا وكذا قال ارجع فحج مع امرأتك. رواه البخاری في كتاب النکاح. صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا لا يخلون رجل بامرأة, کوئی بھی آدمی کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے. کیوں نہ کرے؟ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے الا ثالثهما الشیطان, کہ دو لوگ ہوں گے, ایک عورت, ایک مرد, ایک لڑکا اور لڑکی, تیسرا شیطان ہوگا. اور شیطان کبھی بھی خیر نہیں لا سکتا اور اچھے کام نہیں کروا سکتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے الا مع ذی محرم, مگر اس کے ساتھ ذی محرم ہو, ایسے رشتہ دار ہوں جن سے شادی نہیں ہو سکتی, شوہر موجود ہو, بھائی موجود ہو, ایسے لوگوں کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی اس میں ایک صحابی اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کیا بات کر رہے ہیں, امراتی خرجت حاجتن, مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی نکل چکی ہے حج کے لیے, حج کا سفر کر رہی ہے, جا چکی ہے, اور میں فلاں غزوے میں لڑائی میں اپنا نام لکھوا چکا ہوں, میں تو لڑائی میں جانے والا ہوں اور میری بیوی حج پہ جا چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجع, حج مت کو جاؤ, غزوے سے نام ہٹاؤ, لڑائی سے نام ہٹاؤ, جاؤ, لوٹو یہاں سے جاؤ. فحج مع امراتک, اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو. تو عورت اکیلے سفر نہیں کر سکتی ہے. تو نوجوانوں کی بگاڑ کا ایک اہم سبب مرد و زن کا اختلاط ہے, ایک ساتھ رہنا ہے, مکس کلچر ہے. نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ بہت سارے والدین, ماں باپ اپنی ذمہ داری سے آنکھ بند کر لیے ہیں. دروازہ ہم نے کھول دیا ہے, ظاہر سی بات ہے دروازہ ہم کھول چکے ہیں تو چور تو آئے گا ہی. مطلب آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں اور اپنے پڑوسی سے کہہ دیا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں, میرے گھر کی نگرانی کرنا, دیکھنا کوئی سامان چوری نہ ہو, کوئی چوری نہ کر لے جائے. اور ایک ہفتے بعد آپ سفر سے واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے بہت سارے سامان چوری ہو چکے ہیں. تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ پہلے چور کو تلاش کریں گے کہ اپنے پڑوسی کا گریبان پکڑیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ اپنے پڑوسی کے پاس جائیں گے
اور کہیں گے کہ ہم نے تجھے ذمہ دار بنایا تھا, نگرانی میں گھر دے کر گیا تھا, تو کیا کر رہا تھا کہ گھر میں چوری ہو گئی. اشارہ میں اس بات کی طرف کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد چاہے لڑکا یا لڑکی, ماں باپ کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر لڑکا یا لڑکی, نوجوان لڑکا یا لڑکی غلط سمت جا رہے ہیں, غلط راستے پر جا رہے ہیں, غلط ٹریک پر جا رہے ہیں, تو پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ ان کی نگرانی کریں, ان کی دیکھ ریکھ کریں کہ بچہ جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے, بچی جا رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے, کس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, کس سے دوستیاں کر رہی ہیں. یہ ذمہ داری شریعت نے دی ہے, اسلام نے دیا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامير الذي على الناس راع فهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عن اهل بيته الى اخر الحديث. حدیث لمبی ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا سنو, الا سنو, یہ حرف تنبیہ ہے. عربی میں کہا جاتا ہے کہ سنو یعنی کان کھڑی کر لو, ذرا غور سے سنو. الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے, ہر آدمی ذمہ دار ہے, اور اس سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا, پوچھا جائے گا. فالامیر الذی علی الناس راع, اگر کوئی آدمی لیڈر ہے, امیر ہے, بادشاہ ہے, حاکم وقت ہے, تو اس سے اس کی رعیت کے بارے میں, اس کے ماتحتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. والرجل راع علی اہل بیتہ, آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہیں, ذمہ دار ہیں, گھر والوں کے بارے میں اس سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا, سوال ہوگا. باپ ہے تو اس سے اولاد کی تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا. پھر آگے کہا گیا والمرأة راعیة علی بیت بعلها وولدہ, اگر عورت ہے تو اس سے اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور شوہر کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اولاد کے بارے میں کتنی ذمہ داری ادا کی, تمہارا کیا رول تھا, کیا تمہارا طریقہ کار تھا, جواب دو. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی غلام ہے, کسی کی نگرانی میں کام کر رہا ہے, والعبد راع علی مال سیدہ, تو اس سے اس کے مالک کے, آقا کے مال کے بارے میں سوال ہوگا, پوچھا جائے گا, اس کو جواب دینا ہوگا. پھر اخیر میں اللہ کے نبی نے کہا الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, سنو تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے, اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیے جائیں گے. میرے اسلامی بھائیوں, نوجوانوں کے بگاڑ کے بہت سارے اسباب ہیں جن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, آگے بھی ہم گفتگو کریں گے. جو خطرناک اسباب ہیں اس کا ہم تذکرہ کریں گے. بات ختم کرنے سے پہلے ایک اعلان ہے, وہ یہ کہ آپ ہی کے MM کالونی میں ایک مدرسہ چلتا ہے, آپ ہی کا ادارہ ہے جس کا نام دارالہدیٰ اکیڈمی ہے. اس میں تعاون کی ضرورت ہے. بڑی افسوس کی بات ہے, اتنی بڑی آبادی ہے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو کم و بیش اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. اور مدرسہ بالکل چھوٹا ہے, کم تعداد ہے بچوں کی, اس کے باوجود وقتاً فوقتاً آمدنی کی کمی, یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, اور آپ بھی دعا کریں کہ کوئی بھی دینی ادارہ ہو جس میں کتاب و سنت کی اور صحیح منہج پر تعلیم ہو, اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی دے. اور آپ سے گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر تعاون کریں, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا مستحق بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما, بالخصوص دارالہدیٰ اکیڈمی میں بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین, اتوار کا درس ہوتا ہے, پچھلے جمعہ اعلان کیا گیا, الحمدللہ کافی تعداد لوگوں کی تھی. آپ سے بھی گزارش ہے, ہفتے میں آدھے گھنٹے کا مطالبہ ہے, اس سے زیادہ نہیں. درس مختصر ہوتا ہے, دینی باتیں کہی جاتی ہے, ہم ادھر ادھر وقت ضائع کر دیتے ہیں,
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اتوار کے درس میں بھی شرکت کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین تقریر کے حوالے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بات ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ان اسباب سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ ماں باپ کو اپنے اولاد کے سلسلے میں اور تربیت کی ذمہ داری کے سلسلے میں بڑی حساسیت کے ساتھ حصہ لینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ آسان فرما، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔